آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ مشن پر بات کر رہے ہیں، ناسا سیٹلائٹ۔ یہ ناسا اور اسرو کا مشترکہ منصوبہ ہے۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس اس پر کچھ آپ کہہ لیں رپورٹس اور تفصیلات موجود ہیں، تو کوشش کرتے ہیں یہ سمجھنے کی کہ آخر یہ اتنا خاص کیوں ہے۔ ضرور۔ تو شروع یہیں سے کرتے ہیں کہ یہ NISAR یہ ہے کیا اصل میں؟ جی NISAR کا مطلب ہے ناسا اسرو سنتھیٹک اپرچر ریڈار۔ یہ زمین کا مشاہدہ کرنے والا ایک بہت جدید قسم کا سیٹلائٹ ہے جو 30 جولائی 2025 کو لانچ کیا گیا۔ اچھا، سنتھیٹک اپرچر ریڈار یا SAR، یہ کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ عام کیمرے جیسا تو نہیں ہوگا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ دیکھیں، عام کیمرہ تو روشنی پر انحصار کرتا ہے۔ SAR جو ہے وہ خود مائکروویو سگنل بھیجتا ہے زمین کی طرف اور پھر ان کی واپسی مطلب ان کی گونج یا ایکو کو پڑھتا ہے۔ اوہ، تو یہ اپنی ہی روشنی ڈال کر تصویر بناتا ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ بادلوں کے پار بھی دیکھ سکتا ہے اور رات کو بھی؟ بالکل، یہی تو نثار کی سب سے بڑی آپ کہیں خوبی ہے۔ موسم کیسا بھی ہو، دن ہو یا رات، یہ اپنا کام کرتا رہتا ہے۔ اور NISR اس لحاظ سے بہت منفرد ہے کہ یہ بے وقت 2 مختلف فریکوینسیز استعمال کر رہا ہے، L بینڈ اور S بینڈ۔ یہ اپنی نوعیت کا پہلا سیٹلائٹ ہوگا جو ایسا کرے گا۔ 2 فریکوینسیز ایک ساتھ؟ جی ہاں۔ یہ تو واقعی دلچسپ ہے۔ جی ہاں، اس میں جو L بینڈ ریڈار سسٹم ہے وہ ناسا نے فراہم کیا ہے، جبکہ S بینڈ ریڈار سیٹلائٹ کا جو مین سٹرکچر ہے جسے بس کہتے ہیں I3K، اور لانچ کی ذمہ داری یعنی راکٹ GSLV Mark II یہ سب اسرو کی طرف سے ہے۔ اچھا، تو یہ 2 فریکوینسیز کا عملی طور پر کیا فائدہ ہوگا؟ کیا یہ ایسے ہے کہ 2 مختلف چیزیں ایک ہی وقت میں دیکھی جا سکیں گی؟ ہاں، آپ اس کو یوں سمجھیں کہ جیسے 2 مختلف روشنیوں کی ریڈار روشنی استعمال ہو رہی ہے۔ ناسا کا جو L بینڈ ہے نا، وہ گھنے جنگلات کے اندر تک مطلب پتوں کے نیچے تک جھانک سکتا ہے۔ وہ زمین کی سطح سے تھوڑا نیچے بھی دیکھ سکتا ہے۔ اچھا۔ دوسری طرف اسرو کا S بینڈ جو ہے وہ فصلوں کی نگرانی، برف کی سطح کو دیکھنے یا زمین کی جو بالکل اوپری تہہ ہے اس کی نقشہ سازی کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو جب یہ دونوں مل کر کام کریں گے جی، تو ہمیں زمین کے پورے نظام کی ایک ایسی جامع، ایک مکمل تصویر ملے گی جو پہلے ممکن نہیں تھی، بہت زیادہ تفصیلی۔ تو یہ دیکھے گا کیا مطلب کن چیزوں پر خاص طور پر نظر رکھے گا یہ مشن؟ اس کا دائرہ کار کافی وسیع ہے۔ ایک تو یہ کہ ہر 12 دن میں یہ پوری زمین کی سطح کا ایک تفصیلی نقشہ بنائے گا، اور ریزولوشن بھی کافی اچھی ہے، 5 سے 10 میٹر تک۔ 5 سے 10 میٹر؟ جی، یہ تو بہت واضح تصویر ہوگی۔ جی ہاں، یہ دیکھے گا کہ زمین پر کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں، جنگلات کا رقبہ کتنا ہے، فصلیں کیسی ہیں، گلیشیئر کتنی تیزی سے پگھل رہے ہیں، سمندر میں برف کی کیا صورتحال ہے، اور قدرتی آفات ان کے بارے میں کیا؟ بالکل، یہ قدرتی آفات جیسے زلزلے ہیں، آتش فشاں پھٹنا ہے، یا زمین کا دھنسنا یعنی لینڈ سلائیڈنگ، ان واقعات سے پہلے اور بعد کی صورتحال کا بھی بہت تفصیلی جائزہ لے گا۔ یعنی یہ زمین کا ایک طرح سے مسلسل ہیلتھ چیک اپ کرتا رہے گا۔ یہ تو پھر ماحولیاتی تبدیلیوں کو سمجھنے اور قدرتی آفات سے نمٹنے میں بہت مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ یقیناً، یہ زمین کی سطح میں آنے والی بہت ہی معمولی تبدیلیوں جنہیں ڈیفارمیشن کہتے ہیں ان کو بھی نوٹ کر سکتا ہے۔ یہ چیز زلزلوں یا آتش فشانی سرگرمیوں کی پیشگی اطلاع میں مدد دے سکتی ہے۔ یہ تو بڑا اہم ہے۔ اس کے علاوہ پانی کے نیچے زمین کیسی ہے، اس کی نقشہ سازی یعنی بیتھومیٹری، یہ بھی اس کے کاموں میں شامل ہے جو سمندری تحقیق وغیرہ کے لیے بہت مفید ہے۔ یہ سب کرنے کے لیے یقیناً کوئی خاص ٹیکنالوجی بھی استعمال ہوئی ہوگی۔ میں نے سنا تھا اس کا اینٹینا بہت بڑا ہے۔ جی ہاں، بالکل، اس میں ایک 12 میٹر یعنی تقریباً 39 فٹ چوڑا میش اینٹینا لگا ہوا ہے۔ یہ خلا میں جا کر کھلے گا۔ یہ ایک بہت بڑا اور آپ کہہ لیں جدید ترین اینٹینا ہے۔ 39 فیٹ، کافی بڑا ہے۔ جی، اور یہ L اور S دونوں بینڈز پر کام کرتا ہے اور ایک خاص تکنیک سویپ SAR استعمال کرتا ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہے کہ یہ ایک ہی وقت میں بہت بڑے علاقے کی ہائی ریزولوشن تصویر لے سکتا ہے۔ اور یہ جو اتنا سارا ڈیٹا اکٹھا کرے گا اس کا کیا بنے گا؟ وہ کتنا ہوگا؟ اندازہ ہے کہ نثار روزانہ تقریباً 4300 گیگا بائٹ ڈیٹا نیچے بھیجے گا۔ یہ بہت بڑی مقدار ہے۔ 4300 GB روزانہ؟
واقعی بہت زیادہ ہے۔ جی، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ ناسا اور اسرو دونوں ایجنسیوں نے یہ طے کیا ہے کہ یہ تمام ڈیٹا مشاہدے کے صرف 1 سے 2 دن کے اندر، اور اگر کوئی ایمرجنسی ہو، کوئی قدرتی آفت، تو چند گھنٹوں میں ہی عوام کے لیے، سائنسدانوں کے لیے، اداروں کے لیے بالکل مفت دستیاب ہوگا۔ مفت؟ یہ تو بہت بڑی بات ہے، لیکن اتنے زیادہ ڈیٹا کو سنبھالنا اور استعمال کرنا یہ خود ایک چیلنج نہیں ہوگا؟ چیلنج تو یقیناً ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کا جو ممکنہ فائدہ ہے وہ اس چیلنج سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ اس اوپن ڈیٹا پالیسی کا مطلب ہے کہ دنیا بھر کے محققین، ادارے، حکومتیں سب اس ڈیٹا کو استعمال کر کے ہمارے سیارے کو بہتر طور پر سمجھ سکیں گے اور مسائل کے حل تلاش کر سکیں گے۔ یہ تو زبردست بات ہے۔ اچھا، لانچ کا آپ نے بتایا 30 جولائی 2025 کو ہوئی بھارت سے؟ جی، بھارت کے ستیش دھون اسپیس سینٹر سے GSLV Mark II راکٹ کے ذریعے۔ یہ اب زمین کے گرد تقریباً 447 کلومیٹر کی بلندی پر ایک خاص مدار میں، جسے سن سنکرونس آربٹ کہتے ہیں، چکر لگا رہا ہے، اور امید ہے کہ یہ کم از کم 5 سال تک کام کرتا رہے گا۔ خرچے کی بات کریں تو کچھ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ یہ شاید زمین کی تصویر کشی کرنے والا اب تک کا سب سے مہنگا سیٹلائٹ ہے۔ جی، یہ بات درست ہے۔ اس کی کل لاگت کا تخمینہ تقریباً 1.5 بلین امریکی ڈالر لگایا گیا ہے۔ یہ واقعی ایک بہت مہنگا پروجیکٹ ہے۔ $1.5 بلین؟ جی، اس کی وجہ ظاہر ہے اس میں استعمال ہونے والی جدید ٹیکنالوجی ہے، خاص طور پر وہ بڑا اینٹینا اور دوہری فریکوینسی والا ریڈار سسٹم، اور پھر اس پر جو تحقیق اور تیاری میں وقت لگا ہے۔ ناسا کا حصہ اس میں زیادہ ہے، تقریباً 1.1 بلین ڈالر سے کچھ اوپر، جبکہ اسرو کا حصہ تقریباً 93 ملین ڈالر بنتا ہے۔ تو اگر ہم خلاصہ کریں تو NISAR صرف ایک اور سیٹلائٹ نہیں، بلکہ یہ زمین کو سمجھنے کی ہماری صلاحیت میں ایک بڑا، شاید انقلابی قدم ثابت ہو سکتا ہے۔ بالکل، آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ یہ ہمیں زمین کے قدرتی نظام، اس کی سطح کے نیچے کیا ہو رہا ہے، اور سب سے بڑھ کر آب و ہوا کی تبدیلی کے کیا اثرات ہو رہے ہیں، اس کے بارے میں ایسی معلومات دے گا جو پہلے کبھی نہیں ملی۔ یہ صرف سائنسدانوں کے لیے ہی نہیں، بلکہ قدرتی آفات سے نپٹنے والے اداروں، زراعت کے شعبے، جنگلات کے تحفظ اور پالیسی بنانے والوں کے لیے بھی ایک انمول، ایک قیمتی ذریعہ ثابت ہوگا۔ تو نثار مشن مطلب صرف تصویریں نہیں بھیجے گا، یہ ہمیں ایک طرح سے کہانی سنائے گا کہ ہماری زمین، ہمارا سیارہ لمحہ بلمحہ کیسے بدل رہا ہے، گلیشیئر پگھلنے سے لے کر زمین کے نیچے ہونے والی حرکات تک۔ اور یہ ناسا اور اسرو کے درمیان تعاون کی بھی ایک شاندار مثال ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یہ دوہری فریکوینسی SAR ٹیکنالوجی اور خاص طور پر اس کی جو کھلی ڈیٹا پالیسی ہے، یہ اسے واقعی ایک عالمی اثاثہ بناتی ہے۔ یہ واقعی ایک گہری سوچ ہے کہ جب اس قسم کی تفصیلی، پوری دنیا کا احاطہ کرنے والی اور تقریباً فوری طور پر دستیاب ہونے والی معلومات ہر کسی کے پہنچ میں ہوں گی، تو یہ ماحولیاتی تبدیلیوں یا قدرتی آفات جیسے بڑے چیلنجز سے نمٹنے کی ہماری اجتماعی صلاحیت کو کس طرح بدل سکتی ہے، کس طرح بہتر بنا سکتی ہے۔ اسی سوال کے ساتھ آج کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔